गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नज़ीर जॉन गिल और आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से सीखेंगे गुनाह के मुतालिक। खुदा का कलाम जो है वो ये फरमाता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि गुनाह है क्या। गुनाह खुदा के खिलाफ बगावत है। गुनाह खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। इंसान अपनी मर्ज़ी करता है तो फिर ये है कि वो गुनाह करता है। और इसका मतलब ये है कि हमारे पहले वालिदैन जो हैं उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी की, यानी हवा और आदम जो है उन्होंने अपनी मर्ज़ी की। तो इस वजह से गुनाह खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। गुनाह खुदा के ख़िलाफ़ बगावत है। गुनाह खुदा के साथ दुश्मनी है। तो इस वजह से ये बात जो है वो बहुत ज़रूरी है कि जब इंसान गुनाह करता है तो वो खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करता है। तो जिसके ख़िलाफ़ गुनाह करता है और उसका यानी उस शख्स का नुकसान करता है। और अब हम इस बात पर आते हैं कि खुदा के ख़िलाफ़ बगावत जो है ये एक बड़ा घिनौना गुनाह है। तो ये खुदा की दुश्मनी, खुदा के साथ दुश्मनी है। इस वजह से खुदा का कलाम जो है वो ये फरमाता है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई पैदा कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तो रूपोश किया है ऐसा कि वो नहीं सुनता। तो ये गुनाह इतना घिनौना है कि खुदा की नज़र जो है वो उस पर जो है वो पढ़ने भी जो है वो नज़र भी उस पर रखना जो है खुदा के सामने जो है खुदा के लिए नामुमकिन है। खुदा गुनाह से घिन करता है। और यही बात यशाया 59 बाब की पहली आयत और दूसरी आयत में मैंने आपके सामने पढ़ी है। आज़ाया चैप्टर 59 वर्स 1 and 2 आई हैव रेड बिफोर यू। एंड इसी तरीके से हम जो है वो खुदा के कलाम पाक में एक और बात को भी देखते हैं कि रोमियो का ख़त जो है उसकी 6 बाब की 23वीं बाब में जो है वो ये लिखा हुआ है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। तो इस वजह से इन बातों को जो है गौर करते हैं तो मतलब ये है कि खुदा गुनाह पर नज़र भी नहीं कर सकता। तो जिसके ख़िलाफ़ गुनाह किया है, इंसान गुनाह करता है तो फिर उसका जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो मतलब ये है कि खुदा जो है वो इंसान के गुनाह के लिए खून जो है वो चाहता है, इसलिए कि खुदा का इंसाफ यही है कि जो गुनाह
کرتا ہے، یعنی گناہ کی مزدوری موت ہے۔ موت مطلب یہ ہے کہ انسان پر موت وارد ہوئی۔ یہ بات جو ہے وہ پیدائش کی کتاب میں بھی 3 باب میں یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو اپنے منہ کی روٹی کھائے گا، اور تو جس طرح زمین سے لیا گیا تھا پھر اسی میں لوٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے موت یہ کہا کہ آدم کے لیے اب مرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور اس وجہ سے ان ساری باتوں کو جب ہم جانتے ہیں تو پھر خدا جو ہے پھر بھی وہ بڑا رحم دل ہے، خدا رحیم ہے، خدا کرم کرنے والا ہے، کریم ہے۔ تو خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان بچ جائے۔ تو خدا نے یہ بات جو ہے کہ گناہ کرنے والا موت کے اختیار میں ہے، مرنا اسے ہے۔ تو مرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جو گناہ میرے خلاف انسان نے کیا ہے اس کی مزدوری موت ہے، اسے مرنا ہے۔ تو مرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر خون ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ عبرانیوں کے خط میں 9 باب کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ہبرو چیپٹر 9 ورس 22، بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ Without the shedding of the blood there is no remission of the sin۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ خون چاہتا ہے، بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہوتی، اور تقریباً سب چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں، شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ مرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خدا کا انتظام یہ ہے، مگر ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی خدا کی بخشش ہے۔ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرف آئیں گے، یسایہ کا صحیفہ جو ہے اس کا 14 باب جو ہے اس میں ہم کچھ تھوڑا سا اس طرف کو آئیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کیا فرماتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی گناہ کرنے والا جو ہے گناہ سے پہلے جو ہے یعنی جو ہے فال یعنی جو گراوٹ ہے، زوال جو ہے اس سے پہلے جو ہے مغروری تکبر جو ہے وہ آتا ہے، اور اس وجہ سے ہم جو ہے وہ 14 باب میں جاتے ہیں تو ایک شخص ایسا شخص جسے خدا نے مقرب فرشتہ بنایا تھا تو اور اس نے جو ہے وہ مغرور ہو گیا اور خدا کے خلاف اس نے جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ باتیں کی۔ نمبر 1 یہ بات جو ہے کہ 12ویں آیت جو ہے اس میں ہے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، فال آف لوسیفر۔ تو یہ 12ویں آیت ہے، اے قوموں کے پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ یہ لوسیفر کو کہا گیا ہے، یعنی مقرب فرشتہ جو تھا اور اس نے اپنے آپ کو شیطان بنا لیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ نمبر 1 یہ پہلا اس کا دعویٰ جو ہے وہ ایک بات، اور میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ نمبر 2 اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ نمبر
अब कितना हो गया नंबर 4। नंबर 1 जो है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, एक मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों के भी ऊंचा करूंगा। नंबर 2, शमाल के इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। 3, मैं बादलों पर से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। नंबर 4, मैं खुदा ताला की मानंद हूँगा। 5, ये 5 उसने गुनाह किए, यके बाद दीगरे 5 दफा उसने तकब्बर की बात की, लेकिन खुदा ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। और फिर हम जाते हैं खुदा के कलाम पाक में कि तुम्हारे गुनाह, जिस तरह हमने यसाया 59 बाब जो है उसमें इसके पहली दूसरी आयत में है, खुदा का कान भारी नहीं हुआ, खुदा का हाथ छोटा नहीं हुआ कि वो बचा ना सके और वो सुन ना सके, बल्कि तुम्हारे गुनाहों ने मुझे तुझसे जो है रूपोश किया हुआ है। और अब फिर हम जो है वो खुदावन के कलाम पाक की तरफ जो है वो आते हैं। वो ये है कि क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन यसु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। गुनाहगार कौन है? गुनाहगार जो है वो सब के सब हैं, इसलिए कि खुदा ने सबको गुनाह के किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह के मातहत कर दिया। देखिए रोमियो 3 बाब जो है उसकी जो है वो चुनाचे खुदा ने जो है वो सबको किताब मुकद्दस सबको गुनाह के मतहत कर दिया जो है वो। तो खुदा का कलाम जो है वो ये है कि ताकि अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सजा के लायक ठहरे। सारी दुनिया सजा के लायक ठहरे। मैं आपके सामने एक और बात भी रखना चाहूँगा। यूहन्ना का पहला ख़त जो है उसका 5वां बाब जो है उसकी जो है वो 19वीं आयत जो है, और उसमें क्या लिखा हुआ, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। ये खुदा का रसूल लिख रहा है, कलीसिया के लिए लिख रहा है। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। सारी दुनिया जो है शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। सारी दुनिया जो है उस खुदा के खिलाफ सारे काम कर रही है। इसलिए सारी दुनिया को जो है वो मिटना फिर ज़रूरी है ना। इस वजह से खुदा ने एक और इंतज़ाम किया, क्योंकि जिसे उसने अपने हाथ से बनाया था हजरत आदम को, और उसकी औलाद जो है वो भी, जब आदम ने गुनाह किया, जब खुदा का कलाम जो है वो ये भी बयान करता है, ज़बूर जो 51 है जिसको हम कहते हैं 51 ज़बूर, 51 ज़बूर जो है उसमें जो है वो खुदावन के कलाम पाक में बड़ी वजाहत से जो बात की गई है, जो मेरी और आपकी समझ में आने वाली है। तो 6ठी आयत जो है उसमें यूं लिखा, 5वीं आयत, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। गुनाह की हालत में दाऊद जो है खुदा का खादम है, लेकिन उसने गुनाह किया, लेकिन वो मानता है ये कि मैं गुनाह की हालत में अपनी माँ के पेट में पड़ा। तो ये है कि माई मदर conceived me in the sin,
مائی مدر کنسیوڈ می ان سن، تو اس کا مطلب یہ ہے ہر دنیا میں پیدا ہونے والا جو ہے وہ گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے، گناہ کی حالت میں۔ ایوری ونز مدر ہیز کنسیوڈ ان سن، تو مطلب یہ ہے کہ گناہ کی حالت میں ہر آدمی جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں پڑتا ہے۔ تو پھر خداوند کا کلام جو ہے اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جب آدم حوا کے پاس گیا اور اس کا بیٹا قائن پیدا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے قائن نے بدی میں صورت پکڑی، تو یہ اسی طریقے سے قائن کا بیٹا بدی میں صورت پکڑی، پھر اسی طریقے سے ہر ایک آدمی جو ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کے خلاف گناہ ہے، خدا کے خلاف بغاوت ہے، اس لیے اس بغاوت کا علاج کرنے کے لیے خدا نے خون مانگتا ہے۔ اس وجہ سے خدا نے یہ کہا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اب اگر ہم متی کی انجیل میں جو تمثیلیں ہیں ان کی طرف جائیں تو ایک جو ہے وہ پاکستان کسی نے ٹھیکے پر دے دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیکے پر دے دیا، ٹھیکے داروں سے جو ہے وہ جو پھل کا حصہ جو ہے وہ مانگنے کے لیے جو ہے لینے کے لیے جو ہے وہ نوکروں کو بھیجا، انہوں نے نوکروں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، پھر جو ہے وہ اور نوکروں کو بھیجا، ان کو بھی اس نے قتل کر دیا، انہوں نے قتل کر دیا، پھر اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، اس کا تو وہ لحاظ کریں گے، اور جب انہوں نے بیٹے کو آتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہی وارث ہے، آؤ اسے ہم قتل کریں اور سارے باغ کا مال ہمارا ہی ہو جائے گا۔ تو یہ مثال جو یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ انسان جو ہے وہ پھر سے بحال ہو جائے، اس کی رفاقت مجھ سے بحال ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو، خدا کا بیٹا کیا ہے؟ خدا کا بیٹا خدا کا کلام ہے، خدا کا کلمہ ہے، اور وہی کلمہ جسم بن کے آ گیا۔ اور یہ خدا کے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے نا، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت جو ہے، اور خدا کے کلام پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ in the beginning was the word, chapter 1 verse 1, in the beginning was the word was with God, and word is God. And 14 verse, chapter 1 verse 14, and word made flesh. ہاللویا۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، افسیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی 9 آیت، وہ یہ لکھا ہے اس میں کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ تو کولاسین چیپٹر 2 ورس 9، all the fullness of the God had dwelt in him bodily۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ خدا جسم میں زمین پر آ گیا، لیکن انسانوں نے اسے صلیب پر چڑھا دیا، لیکن اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، یہ تاکہ وہ ہماری خاطر، انسانوں کی خاطر جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ اور یہ ذبح کیا ہوا برہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ جو ہے وہ 5واں باب جو ہے اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برہ جو ہے پھر سے زمین کی حق جو ہے وہ حکومت کا حق جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ 5واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم دیکھتے ہیں، جو یہ ہے، تب
उन बुजुर्गों में से, पहली बात तो ये है कि चौथी आयत भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। और मैंने इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। ये रेवलेशन चैप्टर 5 I have read verse 3 and now 4 and 5। 4 मैं इस बात पर जार जार रोने लगा तो कोई इस किताब को खोलने और या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। Not anyone to be able to look at the book and to open the book। तब बुजुर्गों में से, ये 5वीं आयत, एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त पर और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में एक गोया ज़िबा किया हुआ बर्रा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। तो ये है ज़िबा किया हुआ बर्रा। खुदा का कलाम ये फरमाता है कि ये बर्रा, दी लैम्ब ऑफ गॉड, लैम्ब ऑफ गॉड दैट वाज स्लेन। ओ प्रेज गॉड। यो खुदा का शुक्र करते हैं कि रेवलेशन चैप्टर 5, 3, 4, 5, 6 these verses I have read before you। तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि इंसान को फिर से अपने साथ जो है वो मेल मिलाप कर ले। तो इसलिए खुदा ने जो है वो ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है। इसकी वजह से जो है वो फिर मतलब ये है कि हम अपनी आयत पर पहुँचते हैं। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी है। हमेशा की ज़िंदगी को पाने के लिए खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी पर्सनल निजात दहिंदा मानने की ज़रूरत है। खुदावन यीशु मसीह को अपना खुदावन मानने की ज़रूरत है। ही इज़ the Lord of Lords and he is the King of the Kings। तो वो यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा जो खुदा का कलमा जो है वो मुजस्सम हुआ। इस वजह से इस बात को ये जानना है कि गुनाह खुदा के खिलाफ बगावत है। तो बगावत जो है फिर जो है वो लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है। और फिर जो है वो बगावत जो है वो भी जो है वो बड़े घिनौना गुनाह है। बगावत जो है वो खुदा के खिलाफ जो जिसने की पहले, तो उसको ने 5 दफा ये कहा कि मैं। तो मतलब ये है कि मैं। लेकिन खुदा के बेटे ने कहा, मेरी मर्जी नहीं है बाप, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो सन ऑफ गॉड said in the garden of Gethsemane, not my will but your will be done। ये खुदा के बेटे ने कहा, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो इस वजह से खुदा का कलाम ये फरमाता है कि जब आदमी मैं करता है, मेरी मर्जी, और फिर खुदा जो है वो जो है उसके खिलाफ जो है बगावत करता है। और खुदा के बेटे ने कहा, Not my will but your will be done। खुदा के बेटे ने कहा कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा का कलाम जो है कुछ और भी बातें जो है वो हमें सिखाता है कि हमें भी अपना इनकार करना और ये मानना है कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, ना कि मेरी मर्जी पूरी हो। गलतियों 2 बाब की 20वीं आयत जो है उसमें हम ये देखते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। I have crucified with Jesus Christ। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। Galatians 2:20, Galatians chapter 2 verse 20।
میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. I am crucified with Jesus Christ. Now I am not living, but Jesus is living in me. Oh, praise the Lord. اور آگے کیا، اور اب میں جو زندگی گزارتا ہوں، جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. خدا کے بیٹے نے مجھ سے محبت رکھی. He loved me and he given his life for me and for all the believers. Those are claiming that we are believers of the New Testament and we have repented for our sins and we have accepted Lord Jesus Christ, our personal Savior. And then these are the church age believers. Those have accepted Jesus Christ and those have crucified with him. Those people are going to reign with him. Jesus is coming soon, returning soon. Jesus is going to return soon. King is coming soon. Jesus coming soon as a bridegroom to take his bride with him. Oh, hallelujah. And then he will come with his church to reign on the whole earth. Praise the Lord, wonderful God. This is the doctrine of the sin, that everyone has sinned and come short from glory of God. تو یہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. The wages of the sin is death. یہ جو ہے رومیوں کا خط جو ہے اس کی جو ہے وہ 6 باب کی 23ویں آیت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. The wages of this sin is death. مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. But the gift of God through Jesus Christ, the gift of God is the eternal life. Those have accepted Jesus Christ. Jesus is coming soon, and Jesus is the remedy. Jesus paid our price, because ہم خدا کے دشمن تھے. باوجود خدا کے دشمن ہونے کے خدا نے جو ہے ہم پر جو ہے وہ رحم کیا جو ہے وہ. تو خدا جو ہے وہ اس کے خون کے وسیلے سے جو ہے ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے خدا کے کلام پاک میں. لیکن خدا اپنی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. جس ریفرنس از رومن چیپٹر 5 ورس 8 اور 9 ورس. جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. 9 ورس پس ہم جب غضب الہی سے پس جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. کیونکہ باوجود دشمن ہونے کے خدا نے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا. ان کے ہونے کے بعد ہم ضرور ہی زندگی کے سبب سے جو ہے وہ ضرور ہی جو ہے وہ بچیں گے. جو خدا کا غضب ہے اس سے ہم ضرور ہی بچیں گے. اس لیے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے بھیجا. ہمارے گناہوں کو اس خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے معاف کیا. تو خدا نے اپنے بیٹے کو دے دیا تاکہ ہمارے گناہوں کی خاطر مرے. God has given his only begotten son
and he died for our sins, and he paid our price, and he now, those people have accepted Jesus Christ, there is no condemnation upon them. اور خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور خداوند کا کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں. We know that we are from God, and all the world, all the cosmological ورڈ جو ہے وہ شریر کے قبضے میں پڑا ہوا ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، تاکہ سب کے سب جو ہے وہ اس کے بیٹے کے وسیلے سے زندگی پائیں اور ہمیشہ تک زندہ رہیں. لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ انصاف کیا جائے پورا. مطلب یہ ہے کہ خدا خود بھی عادل رہے، تو جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کو وہ جو ہے وہ راست باز بھی ٹھہرانے والا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا جو ہے رحیم ہے، اور اس نے گناہ کا علاج کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. اس نے خون جو ہے اپنے بیٹے کا لے لیا. خدا کے بیٹے نے اپنا خون دے دیا تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں. اس لیے خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، پس رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. It is written from the Acts chapter 3 verse 19. رجوع لاؤ، come back that your sin be blotted out. اور پھر جو ہے وہ دوسرے باب کی 38ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، پس توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک، verse 38 chapter 2 verse 38. Repent and every one of you be baptized in the name of Jesus Christ that your sins should be blotted out. اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر کوئی دوسرا نام دنیا میں بخشا نہیں گیا، زمین کے اوپر بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. خداوند یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے. خداوند یسوع مسیح ہی جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے جو ہے وہ ہوا ہے، پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے. خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ ضرورت پڑ گئی کہ ایک آدمی کے بجائے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جانور ذبح کیا جائے، لیکن جب ساری دنیا کے گناہ ہیں تو اس کے لیے بڑا قیمتی خون چاہیے تھا. تو خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بھیج دیا تاکہ وہ ساری دنیا کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے. He will be all the sins of all the world, and he was the atonement of our sins. Jesus Christ is the atonement of our sins. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ ہمارے لیے ہماری شفاعت کرتا ہے. اور جب آپ یسوع مسیح کو پرسنل طور پر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، پرسنلی طور پر اپنا خداوند مان لیتے ہیں، تو پھر آپ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. Then you have came out from the area of the death and enter into the eternal life, the area of the eternal life. تو آپ کو آج بھی خداوند یہ فرماتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات پرسنلی آپ کو پرسنلی اپنے لیے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آپ ڈھیلے ہو جائیں گے. آپ کے جو ہے وہ آپ کے
جیسے جانور جو ہے وہ جو بیل جو ہے وہ مالک کا فرما بردار ہو کر جو ہے وہ کان ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے، آپ خدا کی مرضی کے ساتھ ساتھ پھر چلنا شروع کریں گے، پھر آپ کو ضروری بات ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ بھی لیں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پورے طور پر خدا کے سامنے پیش کرنا ہے، پھر آپ نے بپتسمہ لینا ہے۔ بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے اور اب آپ نئی زندگی میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو یہ گواہی ہے۔ جب پانی میں اترتے ہیں تو پھر وہ اترنے والا کہتا ہے who is gone to the waters and he is announcing that now I am not living but I am crucified with Jesus Christ۔ اور یہ بات ہے کہ پانی میں اترنے کا مطلب یہ ہے، پانی میں ڈبوئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلان کرنا کہ اب میں یسوع مسیح کا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ سب کو پانی میں اترنے کے لیے بھی تیار ہونا ہے، پہلے توبہ کرنا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا ہے، اور پھر پانی میں اترنا ہے، پھر خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان بھی لائے اور گناہ میں بھی چلتا رہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک نئی زندگی جو ہے وہ حاصل کر ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر ہمیشہ تک جو ہے وہ رہتی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت بخشے، کیونکہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر خداوند نے موقع دیا تو پھر آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے آپ کے سامنے ضرور آؤں گا، یسوع کے نام میں، آمین۔